بہروں بر پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اپنے عہد کے جید علماء کے ساتھ، دین سیکھتے ہیں، قرآن کریم سے قریب آتے ہیں، قرآن کریم کیا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور ہمیں دین سے قریب کر دیتے ہیں بہت ہی سہل انداز میں گفتگو فرما کر۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیت ہے وہ سورہ شورى کی آیت نمبر 27 جس پر ہم بات کروائیں گے اور سیکھیں گے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر اللہ اپنے بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو یہ کیا کرتے کہ یہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے۔ رزق ایک بہت بڑا موضوع۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ اکبر۔ اور پورے قرآن کریم میں کئی آیات رزق کے حوالے سے۔ سوال ہم یہ رکھیں گے کہ رزق کی تقسیم کے حوالے سے اللہ کی سنت کیا ہے، اور کیا کوئی ایک بندہ اپنے محدود ذہن اور اپنی محدود صلاحیت کی بنیاد پر کیا اللہ کے رزق کی تقسیم پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ اور اللہ جو فرما رہا ہے کہ اگر ہم کھلا رزق دے دیتے تو یہ بندوں میں سرکشی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ سرکشی سے کیا مراد ہے؟ خواتین و حضرات، ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کہ رزق میں وسعت کیسے آتی ہے؟ ایک رزق جو لکھ دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو رزق جو لکھ دیا گیا میں اس رزق میں وسعت چاہتا ہوں، تو وہ اس کے لیے تدابیر، میری قابلیت، میری صلاحیت وہ کتنا اپنا رول ادا کرتی ہے۔ میں اپنے رزق میں اضافے کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں؟ کیا میں صدقہ اور خیرات اللہ کی راہ میں دے کر اپنے لیے رزق کے دروازوں کو کھول سکتا ہوں؟ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہوں گی، سیکھیں گے مفتی محمد زبیر صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، بڑا محبوب اور مقبول نام، اور ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی اور محتمم جامعہ صفا۔ مفتی زبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ شورى اور آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے رزق نازل کرتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کفار مکہ نے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری پر کتنا انعام مقرر کیا تھا؟ درست جواب 100 اونٹ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کون تھے؟ حضرت مسیح علیہ السلام یا حضرت ہارون علیہ السلام یا حضرت ادریس علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہیں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت بڑی اہم آیت رزق کے حوالے سے قرآن کریم جا بجا بیان فرماتا ہے۔ سمپل سوال آپ کی خدمت میں، رزق کے تعلق سے، رزق کی تقسیم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ شورى کی اس آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت رزق میں اس طرح کشادگی اور فراوانی فرما دیتے جیسا کہ عام طور پر لوگوں کی چاہت، تمنا اور آرزو ہوتی ہے، تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہو سکتے تھے اور ہو سکتے ہیں کہ جیسے ہی رزق کے دروازے کھلے وہ زمین میں فساد اور بغاوت کو پھیلا دیتے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دیکھ بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے، اور خبیر و بصیر یعنی ان کی خبر بھی رکھتا ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت اس قدر حکیمانہ خداوندی اصول پر مبنی ہے اور اس قدر ناصحانہ اصول و ضابطے پر مبنی ہے کہ اس پر انسان جتنا غور کرے اللہ کی خوبصورت قسم کی شاندار حکمتیں اپنی آنکھوں سے انسان مشاہدہ کرتا چلا جائے، محسوس کرتا چلا جائے۔ یہ گلی محلے کے اندر کا عام محاورہ ہے، یہ گھروں کا عام مشاہدہ ہے، یہ اپنے ماتحت رہنے والی اولاد، ملازمین اور اپنے ماتحت رہنے والے کسی بھی شعبے کے اعتبار سے افراد کے بارے میں ہر ذمہ دار، ہر سربراہ، ہر کفیل، ہر نگران و نگہبان کو واضح طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو چونکہ رزق میں کچھ تنگی عطا کی ہے، اس لیے یہ آج گھر کے اندر سیدھے منہ بات بھی کر رہا، ماتحتی کو بھی قبول کر رہا ہے، کئی ساری جکڑ بندیوں کو بھی برداشت کر رہا ہے۔ آج اگر اس کو پیسہ مل جائے تو یہ تو اپنے بہن بھائی، اپنے اہل خانہ، اپنے گھر کے اندر بھی فساد برپا کرے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی اور ہمارے سماج میں ایسے بے شمار گھرانے موجود ہیں کہ ان میں ایک نوجوان ہے اور اس نوجوان کی صورتحال یہ ہے کہ اس کے اوپر معاشی اعتبار سے معیشت کے دروازے بند ہیں، یا بقدر ضرورت، بوقت ضرورت اس کو خرچہ پانی پیسہ ملتا ہے اور اس کو ایک محدود انداز کے اندر معاشی اعتبار سے فراوانی دی جاتی ہے، کشادگی نہیں۔ تمام کے تمام گھر والوں کا متفقہ اس بات پر فیصلہ ہوتا ہے، مشترکہ فیصلہ ہوتا ہے، آج اگر اس کو اتنے پیسے بھی مل جائیں تو یہ ماں باپ کو بھی چھوڑ کر کے چلا جائے، آج اگر اس کو اتنی رقم مل جائے تو یہ گھر کے اندر بھی اپنے بیہیویئر کو چینج کر لے۔ یہ ایک گھر کی مثال ہے۔ اور دیکھیے انیق صاحب، ہوتا کیا ہے، تمام انسانوں کی چاہت کیا ہے؟ قلبی آرزو تو یہ ہے کہ سب کو زیادہ سے زیادہ پیسہ مل جائے اور سب کو یا تو ایکلنسی ہو جائے یا پیسہ سب کو زیادہ مل جائے یا مالی کشادگی مل جائے۔ تو یاد رکھیے صورتحال یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے سربراہ مملکت۔ وہ سربراہ مملکت جب کوئی قانون جاری کرتا ہے تو اس قانون، اس ٹیکس یا اس مالی لگان و تاوان کی بنیاد پر یقیناً چند 100 افراد، چند ہزار افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو ناپسند بھی کرتے ہیں اور ان کو اس کا مالی خسارہ و تاوان بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے محدود دائرے کے اندر ہیں۔
وہ اپنے ڈومین کے اندر ہی سوچ رہے ہیں، اپنے محدود دائرے سے باہر نہیں نکل رہے، لیکن سربراہ مملکت کی نگاہ پوری کے پورے مملکت کی رعایا پر ہوتی ہے۔ بس یہی معاملہ، یہی نظام اللہ رب العزت کا نظام خداوندی چلتا ہے۔ انسانوں کی چاہت کیا ہے؟ سب کو خوب پیسہ مل جائے، لیکن اللہ رب العزت کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اسی آیت کی شاندار تشریح سورہ زخرف آیت نمبر 32 کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اور وہ آیت کیا ہے؟ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے؟ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم تقسیم کرتے ہیں معیشت کو ان کی دنیا کی زندگی میں۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر معاشی اعتبار سے فوقیت دی ہے۔ آگے حکمت کیا؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ کچھ بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں کے تابع رہیں، کاروبار زندگی چل سکے، کارہائے حیات چل سکے، زندگی کا کام چل سکے، یہ دنیا چل سکے۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں جو یہ لوگ کرنسی، معاشی، درہم، دینار کو جمع کرتے ہیں۔ رب کی رحمت اس سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ وسیع اور اس سے زیادہ افضل ہے۔ یہاں یہ جو اللہ رب العزت نے آیت کے اندر ارشاد فرمایا نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، میں اس وقت انیق صاحب کیپٹلزم، اس کے مقابلے میں سوشلزم، اور سوشلزم کا جو ایک تصور تھا کہ تمام کے تمام لوگوں میں معاشی اعتبار سے مساوات ہو، روٹی کپڑا مکان یہ تمام انسانوں کو ملے، اور پھر کارل مارکس کا کیا نظریہ، لینن کے جو کچھ نظریات تھے، میں اس وقت اس کو ڈیبیٹ کے اندر نہیں لانا چاہتا، لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ سوشلزم کی معیشت کے حوالے سے یہ بات ہمیشہ ان کے پیش نظر رہی، اور وہ جو سرخ انقلاب لے کر کے آئے، اور ایک جو تفصیلی ایک ڈیبیٹ ہے جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کو معاشی اعتبار سے ایکولنسی ملنی چاہیے، تمام کے تمام انسان ریاست کے نوکر اور ریاست کے ملازم ہو جائیں گے، سروسز ریاست کے لیے فراہم کریں گے، ریاست اس کے بدلے میں روٹی کپڑا مکان ان سب کو عطا کرے گی۔ یہ نظریہ دفن تو ہو چکا ہے، بھی خلاف شریعت، اور خلاف شریعت کو چھوڑ کر آگے چلیے خلاف انسانیت بھی ہے، خلاف فطرت بھی ہے۔ ایک آدمی ہے 10 سال کی عمر سے اس نے پڑھنا شروع کیا، ڈاکٹر بنا، وکیل بنا، پائلٹ بنا، محنت کی، پڑھتا رہا 20 سال اس نے تعلیم پر لگا دیے، ایک شاندار برین، ایک شاندار محنت کے بعد وہ کچھ بن کر کے نکلا۔ ریاست کہتی ہے، سوشلزم کہتی ہے اس کو کیا ملے گا؟ روٹی کپڑا مکان۔ اور ساری زندگی جس نے ایک دن اسکول کا منہ نہیں دیکھا، اور ساری زندگی جس سے پورا کنبہ، قبیلہ، خاندان، گھرانہ تنگ رہا، وہ اگر اس عمر پر پہنچتا ہے، وہ سوشلزم یہ کہتا ہے کہ اس کو بھی روٹی کپڑا مکان، دونوں کو ایکولنسی، کیا یہ انسانیت کے کسی انصاف کے تقاضے کو پورا کر سکنے والا نظریہ ہے؟ کیا یہ کسی بھی طریقے سے کہ جناب تمام کی تمام جو دولت ہوگی یہ سارے اثاثے اور سرمائے حکومت کی ملکیت میں چلے جائیں گے؟ کوئی شخص لینڈ تک نہیں خرید سکتا، کوئی شخص گھر کا مالک نہیں ہو سکتا، کوئی شخص کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا۔ خلاف فطرت نظام، بیکار نظام۔ اور جس وقت اس کا طوطی بولتا تھا، اس زمانے کی آپ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں، کیا کہا گیا مارکیٹوں اور بازاروں کے اندر کہ جناب جو کچھ کمائی کرو گے یہ تو ساری ریاست کو چلی جائے گی، تمہیں اس کے بدلے کے اندر کیا ملے گی؟ روٹی کپڑا مکان۔ 5 بجے لوگ دکانیں بند کر دیتے تھے۔ آج جنگل دیہات کے اندر، بستی کے اندر ایک بوڑھا ہے، وہ چراغ جلا کر کے بیٹھا رہتا تھا، اور وہ سخت سردی کے اندر، سخت جاڑے کی رات کے اندر وہ کیوں بیٹھا ہوتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ذاتی منافع کا محرک اسے دراصل مجبور کرتا ہے اس بات پر کہ وہ نفع حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہ ایک فطری چاہت ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو پیدا کردہ چاہت ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں سوشلزم اس انسانی تصور، چاہت کو مکمل طور پر ذبح کر دینے والی، یہ ایک ایسا خلاف شریعت، خلاف فطرت، خلاف انسانیت نظام تھا جو چل ہی نہیں سکتا تھا، چنانچہ ڈہ گیا، چنانچہ برباد ہو گیا۔ اس کے مقابلے کے اندر کیا معاملہ آیا؟ کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام۔ اچھا، اب سرمایہ دارانہ نظام کی صورتحال کیا تھی؟ سرمایہ دارانہ نظام یہ کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پر اس کا دار و مدار ہوگا، اور طلب و رسد کی فطری طاقتوں اور فورسز پر اس کا دار و مدار ہوگا، اور اس کے بعد ہر شخص ذاتی منافع کے محرک کو مکمل طور پر آزاد چھوڑ سکتا ہے۔
سارے پیسے کو حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر صرفلی جذبات کو چاہے کام میں لائے، چاہے اخلاقیات کو بالائے طاق رکھے، چاہے خدائی پابندیوں کو تسلیم نہ کرے، پیسہ اور سرمایہ کماتا چلا جائے اور اس طرح ارتکاز دولت ہوتا چلا جائے۔ اب ان دونوں نظاموں کو ہم ان آیتوں کے سامنے رکھ کر کے ہم یوں پیش کریں گے: سوشلزم کی معیشت انسانی فطرت کے خلاف اور ذاتی منافع کے جائز محرک کو بھی دبانے والا، اور یہ کیپٹلزم ذاتی منافع کو اتنا آزاد چھوڑ دینے والا کہ کسی قسم کی کوئی اخلاقی روک نہ رہے، خدائی کوئی ممانعت نہ رہے، وحی کی کوئی حیثیت برقرار نہ رہے، انسانیت کو آپ ایک پروڈکٹ بنا کر کے رکھ دیں، عورت کو مال کمانے کی مشین بنا کر کے رکھ دیں، انسانوں کی مسکراہٹ اور اعضاء پر بھی پیسے اور 99 وصول کریں۔ یہ کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام، اس کے نتیجے میں ارتکاز دولت ہوتا ہے۔ اسلام ان دونوں نظام ہائے معیشت کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسلام معتدل ایک سسٹم کا نام ہے، اور وہ کیا؟ طلب و رسد کی بنیادی فورسز اور مارکیٹ کی یہ فورسز اور طاقتیں ضرور کام کریں اور کرنی چاہیے۔ ذاتی منافع کا محرک اچھی بات ہوتی ہے اور انسان کو ذاتی پروفٹ حاصل کرنا چاہیے، مگر اس کے لیے 4 5 6 قسم کی پابندیاں ہوں گی۔ سب سے پہلے خدائی پابندی، دوسرے نمبر پر اخلاقی پابندی، تیسرے نمبر پر جائز ریاستی پابندی، چوتھے نمبر پر ترغیبی پابندی کہ تم یہ والا کام بھی ہے، یہ والا کام اسلام کہے گا یہ والا کام انسانوں کو اس وقت زیادہ مفید ہے، یہ والا کام کرو۔ یہ پابندیاں اختیار کرنے کے بعد اب جو آپ مال کماؤ گے وہ حلال طیب ہے، لقمہ حلال ہے، لیکن ان پابندیوں کو اختیار کرنے کے باوجود بھی پورا امکان اس بات کا ہے کہ کوئی انسان بہت زیادہ بلینر ہو جائے تو اب اللہ رب العزت نے فرمایا زکوٰۃ بھی دو گے، اب اللہ نے فرمایا صدقہ و خیرات بھی دو گے، کفارہ، منت، نظر، مسجد، مدرسہ، یتیم خانہ، چیریٹی، صدقہ، خیرات، انفاق، فی سبیل اللہ اخراجات، پوری ایک مد کھول دی۔ ارتکاز دولت نہ ہو، کہ لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، امیر تر غریب تر نہ بن جائے، بلکہ مالی طور پر مال اور اس کو تقسیم کیا جائے۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں سوشلزم کہتا ہے کہ معاشی مساوات ہونا چاہیے، اسلام اس کو جواب دیتا ہے مساوات خلاف فطرت اور نیچر کے اگینسٹ ہے، مواسات ہونا چاہیے، سبحان اللہ، ہمدردی ہونی چاہیے۔ کیپٹلزم کہتا ہے مالداری امیر تر غریب تر ہونا چاہیے، اسلام کہتا ہے نہیں، مال کو تقسیم کرنا چاہیے، البتہ تقسیم منصفانہ ہونی چاہیے، ایسی منصفانہ تقسیم ہو جس میں انسان کا استحصال انسانی طور پر نہ ہو، کیونکہ الخلق عیال اللہ اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو ایک جگڑ بندیاں اور ایک چیک ہے۔ جزاک اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب آپ نے سبحان اللہ، اور کینوس بہت بڑا اس کا آپ نے کیا، اور سوشلزم، کیپٹلزم، فری اکانومی، اور کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، اللہ اکبر، ایسا نہ ہو کہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ تمہارے کرنا ہی معاشرے کے چند افراد کے ہاتھوں میں مرکوز ہو جائے۔ سورہ حشر بیان کر رہی ہے تو کنسنٹریشن آف ویلتھ نہیں ہونا، سرکولیشن آف ویلتھ ہو۔ یہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ قانون قرآن کریم میں رکھ رہا ہے کہ دیکھو زندگی ایسے گزاری جاتی ہے، اور مال بہت اچھی چیز ہے، لیکن مال کی جگہ ہاتھ ہے، دل نہیں ہے۔ کیپٹلزم مال سے محبت کرنا سکھاتا ہے، دین انسان سے محبت کرنا سکھاتا ہے، اور ترجیح مال نہیں انسان ہے۔ اللہ اکبر، جو اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے۔ اچھا مفتی صاحب، سبحان اللہ، اب یہ اتنی ساری باتیں آ گئی سامنے، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا آیت کو فوکس کریں۔ انسان کے پاس جو اللہ فرما رہا ہے کھلا رزق دے دیتا میں تو یہ سرکشی پر اتر آتا۔ اب سب کے پاس مال ہو گیا، سکون ہو گیا، تو سرکشی سے یہاں کیا مراد ہے؟ ان الانسان لیطغی ان راہ استغنا، جو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کیا ہے یہ؟ ذرا کھولیے۔ دیکھیے، مال آتا ہے تو فتنہ ضرور آتا ہے، یہ اصول ذہن میں رکھیے۔ مال کی خصوصیت ہے، اور وہ خصوصیت بنیادی طور پر یہ کہ مال جب آئے گا فتنہ ضرور آئے گا۔ اس فتنے سے، مالی فتنے سے انسان اپنے آپ کو بچائے
اور دوسرے انسانوں کو بچائے، اس کے لیے ٹریننگ کرنی پڑے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ یہ ٹریننگ اور یہ محنت وہ ہے جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دلوں پر محنت کیا کرتے تھے۔ دیکھیے میں ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں کہ علم ہے نا، اس علم کی بنیادی طور پر خصوصیت یہ ہے کہ جب کسی کے اندر یہ علم آتا ہے تو فوری طور پر انسان میں ایک عجب اور ایک بڑائی اور ایک تکبر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مگر قرآن کیا کہتا ہے کہ دیکھو اگر یہ عجب اور تکبر آ رہا ہے نا تو تم اصل میں ابھی تک علم کو ڈیپلی اور گہرائی کے ساتھ حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ اگر علم کی ڈیپ اور گہرائی تم کو مل جائے تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو علم کی خصوصیت ظاہری طور پر یہ لگتی تھی کہ تکبر آتا ہے، انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے اور انسان سمجھتا ہے جاہل کے اس کو تو کچھ معلوم نہیں، مجھے تو معلوم ہے، خود بخود تکبر کا جذبہ۔ لیکن پھر اللہ رب العزت کہتا ہے اصلی علم نہیں آیا تمہارے پاس، اصلی علم کیا ہے؟ العلم مخافت اللہ اکبر۔ علم کیا ہے؟ یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خشیت خداوندی بعینہ ہی۔ یہی صورتحال ہے مال کے بارے میں۔ آپ اندازہ لگائیے دنیا میں بے شمار قسم کے جرائم اور بغاوتیں اور صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب مال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج کے دور میں صاف لفظوں کے اندر میں آپ کو صاف لفظوں میں جو ہماری محاوری اور عوامی ذہنی سطح ہے میں اس کے مطابق کہنا چاہتا ہوں۔ کیا جملہ مشہور ہے کہ مولوی صاحب آج شراب وہ نہیں پیتا جس کو ملتی نہیں ہے، حرام وہ نہیں کھاتا جس کو حرام ملتا نہیں ہے۔ اگر آپ پرسنٹیج نکالنے لگ جائیں نا انیق صاحب کہ کتنے لوگ ہیں جن کو اپنی پوسٹ، اپنی پوزیشن، اپنی سیٹ پر کروڑوں روپے یومیہ مل سکتا ہے، مگر وہ جو سرکار اور ریاست اور حکومت کی جو چند ہزار روپے کی تنخواہ ہے وہ صرف اپنی انگلیوں اور اپنی ہتھیلی میں وہی وصول کرتے، اسی پہ اکتفا اور گزارا کرتے ہیں۔ اوپر کی کمائی، 2 نمبر کی کمائی، حرام کی کمائی وہ نہیں اختیار کرتے۔ پرسنٹیج نکالنے ہیں کل کتنے لگ پتہ جائے گا۔ آج یہی ہمارے سماج کی تصویر کشی ہے، یہی ہمارے سماج کا مسئلہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایسے لوگ نہیں ہیں، اللہ کا فضل ہے اور دنیا ایسے لوگوں کی وجہ سے قائم ہے، لیکن صورتحال کیا ہے؟ مال آئے گا بغاوت آئے گی، مال آئے گا لبغوا فی الارض، مال آئے گا فساد پیدا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے کتنے سارے ایسے نوجوان بھائی ہیں، آپ ان کو 2 چیزیں کر لیں، آٹے کے لالے پڑوا دیں، شراب کی طرف کوئی جائے گا؟ ان کو گھر کی معیشت کا مسئلہ ہے، دال چاول راشن کا مسئلہ ہے، لگژریز کو تو چھوڑ دیں، اور لگژریز حرام نہیں ہوتی، لیکن نشہ، منشیات، غلط کام، بدکاریاں، فحاشیاں، عریانیاں، شراب نوشی اور خدا جانے کیا کیا دنگے فساد، یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ دراصل فراوانی ہے آٹے کی، دراصل فراوانی ہے راشن کی۔ آپ ذرا ان کو لالے پڑوا دیں نا ذرا اس بنیادی ضرورت کی چیزوں کا، لگ پتہ جائے گا۔ جس کو کھانے کو نہیں مل رہا وہ ان چیزوں کی طرف کیسے جائے؟ دوسری سادہ مثال، اندھا بولے میں بدنظری نہیں کرتا، کارنامہ کیا ہے؟ کمال کیا ہے؟ نابینا بولے میں کوئی غلط نگاہ نہیں اٹھاتا، او بھائی تمہارا کوئی کارنامہ ہی نہیں ہے، تم اگر دیکھنا چاہو اور بدنظری کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکتے ہو۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوبصورت حدیث، ساری حدیثیں خوبصورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چند افراد ہوں گے جو روز قیامت خدا کے عرش کی خصوصی سائے تلے ہوں گے، یہ ایک حدیث کے اندر فرمایا۔ اور اس کے اندر کیا فرمایا؟ نوجوان پاک دامن۔ اس لیے کیوں فرمایا نوجوان؟ شاب اور عفیف دونوں لفظ کیوں جمع فرما دیے؟ ہے جوان، اٹھتی جوانی ہے اور پاک دامن ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کس وجہ سے پاک دامنی آ گئی؟ عفت اور حیا اور شرم کا یہ پیکر کیوں بن گیا؟ صرف ایک وجہ سے، خدا کی ذات کا ڈر ہے۔ چاروں طرف نامحرموں کا جھرمٹ ہے، نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھتا۔ ایمان کی پاور ہے، یہ ہے ایمان کی طاقت، یہ ہے اصل میں اسلام کا اور اصل مومن کا اصل حقیقی پیکر اور تصور ہونا۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے خصوصی عرش تلے سائے میں ہوگا۔ ایک اور حدیث کے اندر فرمایا 7 لوگ ایسے ہوں گے جن پر خدا کا غضب ہوگا اور اللہ خاص طور پر ان سے ناراض ہوگا، اور لا ينظر اللہ برحمہ، اللہ ان کی طرف رحمت کی نظر بھی نہیں اٹھا کر کے دیکھے گا۔ اور وہ کون کون سے؟
اس میں عجیب و غریب قسم کے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد بیان فرمائے. فقیر متکبر, جی ذرا اندازہ لگائیے, ارے ظالم تو ہے فقیر, بھیک مانگ رہا ہے, پھر متکبر بھی ہے, یعنی اندازہ لگائیں متضاد. اور تو جب فقیر ہے تو تیرے اندر تو عاجزی ہونی چاہیے تھی, فقیر ہے اور متکبر ہے. بوڑھا بدکار, کیوں فرمایا؟ ارے بھائی تم جب بوڑھے ہو اور تمہاری صورتحال یہ کہ شہوات اور خواہشات نفسانیہ پیدا ہی نہیں ہوتی, اس کے باوجود تم اتنی گندی عادتوں کے مرتکب ہو. بوڑھا بدکار, خدا رحمت کی نگاہ ہی نہیں اٹھا کر کے اس کی طرف دیکھے گا. یہ دیکھیں نفسیات کے عین مطابق. تو ان تمام کے تمام احادیث و قرآن کریم کی نصوص سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ بے شمار دنیا میں گناہوں کا ارتکاب, جرائم کا ارتکاب مال کی فراوانی کی وجہ سے ہوتا ہے. اس لیے فرمایا لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اچھا بغو فی الارض بھی کہا جا سکتا تھا, یہاں شروع میں لام آ گیا, تاکید ہو گئی کہ لازمی طور پر ایسے لوگ ہیں کہ اگر رزق کی فراوانی آئی یہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے پھریں گے, یہ معاشرے کے اندر لوگوں کا جینا حرام کر دیں گے. اچھا ہم نے کتنی دفعہ دیکھا, بے شمار مرتبہ دیکھا, خاندان میں کسی کے پاس نئی دولت آ گئی ہے, بیہیویئر چینج ہو گئے, انداز بدل گئے, اطوار بدل گئے, نئی دولت آئی ہے جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا شام کا مالدار, رات کے وقت کا شام کا مالدار, تازہ دولت, خاندانی رئیس نہیں, جو جدی پشتی خاندانی قسم کا اللہ نے جس کو مالی فراوانی نہ دیو وہ نہیں, وہ اپنے میچور ہوتے ہیں, مال و دولت میں وہ میچور ہوتے ہیں, ان کی بات نہیں ہو رہی. لیکن بات کیا ہو رہی ہے, جو ذرا سا بھی تازہ مال, زمانے کے اندر تبدیلی آ گئی. قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے جب زکوٰۃ ادا کرتے ہو, قرآن کریم کہتا ہے جب تم عشر ادا کرتے ہو, جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو, خبردار کسی پر احسان مت جتلانا. قرآن اس کو برداشت نہیں کر رہا, حالانکہ اس وقت تو انسان کیا کام کر رہا ہے, خرچ کر رہا ہے. اور قرآن کریم نے وہاں پر کیا آیات میں بیان فرمایا, وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ, فصل کے کٹنے کے وقت میں, کاشت کے کٹنے کے وقت میں, کھیتی کے کٹنے کے وقت میں غریب کو اس کا حق دے دو. کوئی احسان نہیں ہے تمہارا, یہ حق ہے, حق رائٹ پہنچا رہے ہیں. مال کو اپنے سے دور کرو, لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَالْمَحْرُومِ, سائل کا حق موجود ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا. اور دیکھیں وہ جو آپ نے اپنے انٹرو کے اندر ایک بات فرمائی تھی, بلکہ پچھلے سوال کے اندر آپ کی اجازت سے میں ذکر کر دوں, آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو مال کی جگہ ہے وہ یہ نہیں ہے, وہ یہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, المال غاد وراح, مال صبح آتا ہے شام کو چلا جاتا ہے. ٹھیک. اور یاد رکھیے مال کی بنیاد پر کسی کی عزت دنیا کی سب سے بدترین عزت ہے, وہ حقیقت میں عزت ہی نہیں ہوتی ہے جو مال کی بنیاد پر کسی کی عزت کی جائے. اور آج ہمارے سماج کے اندر ہو کیا رہا ہے, اور وہ مال عزت, کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ حاصل ہونے والی عزتوں میں سب سے گھٹیا عزت وہ جو محض مال کی بنیاد پر حاصل کی جائے. یہی میں کہنا چاہتا ہوں. لیکن اب سوال یہ ہے وہ مال بھی کون سا, وہ مال بھی کون سا کہ ایک خاندانی جدی پشتی ایک شخص ہے جو رئیس ہے اور اہل ثروت میں سے, ہمارے سامنے کہ یہ 10 سال پہلے تم کہاں تھے, تمہارے پاس سائیکل تک نہیں تھی, آج تم لینڈ کروزر پر جا رہے ہو, ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے آیا, اور تم اس بنیاد پر, ان کمزور سہاروں کی بنیاد پر تمہیں ہم سے عزت مطلوب ہے. جی. لیکن اس سے ہٹ کر یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا, ہمارے سماجی رویے ایسے ہی ہیں. بلکہ مجھے تو افسوس کبھی ان لوگوں پہ ہوتا ہے کہ جو ان 2 نمبر اور جرائم پیشہ نو دولتیوں کی عزت کرتے ہیں, اور عزت کر کے شریک گناہ ہوتے ہیں, عزت کر کے شریک گناہ ہوتے ہیں. اللہ اور گناہ بے لذت کے مرتکب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, ذرا میں جو آپ سے چند باتیں اور سیکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم بات اور واضح ہو جائے. انسان کے اندر حرص و ہوس, جو آپ جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا, فراوانی ہو گئی وغیرہ وغیرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آیا کہ یہ جو احد پہاڑ کے برابر یہ جو وادی ہے, یہ اتنا سونا اسے مل جائے تو وہ کہے گا بس ایک وادی, دوسری وادی مل جائے بس 2 وادیاں. اللہ اکبر. اور کیا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس کا پیٹ بس قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. بالکل. اللہ اکبر. یعنی ان الانسان لربہ لکنود. تو ناشکرا پن آ جاتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کو اپنی حکمت
اور اپنی مصلحت کے مطابق رزق کی تقسیم کرنی پڑتی ہے. وہ حکیم بھی تو ہے نا. بے شک بے شک. اللہ اکبر. اچھا اب میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک رزق ہے محدود رزق. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعض کو ہم کھلا رزق دیتے ہیں, بعض کو ہم نپا تلا رزق دیتے ہیں. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو, اس کے رزق میں اضافہ ہو. ایک تقدیر ہے, ایک تقدیر مبرم ہے وغیرہ وغیرہ, ایک تقدیر معلق ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن میری تدابیر, کوششیں رزق میں وسعت کے لیے, میری صلاحیتیں, میرا علم, یہ سب کیا استعمال کر کے میں اپنے رزق میں لامتناہی اضافہ کر سکتا ہوں؟ دیکھیں اصولی طور پر سب سے پہلے یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ جس طرح آپ نے یہ بات کہی تھی نا کہ انسان ترجیح اول ہے. جب انسان ترجیح اول ہونا چاہیے, مال ترجیح نہیں. ٹھیک ہے. آپ کی فرسٹ پریورٹی مال نہیں, بلکہ آپ کی فرسٹ پریورٹی کیا ہے؟ وہ ہے انسان اور انسانیت. انیق صاحب, جیسا کہ ہم نے اس وقت تصویر کا ایک رخ پیش کیا ہے, اور وہ تصویر کا یہ رخ پیش کیا کہ اگر مالی کشادگی بہت سارے لوگوں پر آتی ہے تو وہ فتنہ فساد پھیلاتے ہیں, جرائم اور گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں. اس کے برعکس بھی ہے. وہ کیا؟ بے شمار لوگ ایسے ہیں, اور آپ ان کو جانتے ہوں گے, اور آپ کے ذہن و مزاج میں کئی دفعہ یہ بات آتی ہوگی کہ اگر ان کو رزق کے اندر کشادگی مل جائے تو خیر کے دروازے کھل جائیں گے. سبحان اللہ. مال کی بنیاد پر عبادات بھی انجام دی جاتی ہیں. بے شمار عبادات ہیں جن کو بدنی عبادت کہا جاتا ہے, بے شمار عبادات ہیں جس کو جسمانی عبادت کہا جاتا ہے, اور بے شمار عبادات ہیں جن کو مالی عبادت کہا جاتا ہے. مثلا حج ہے, حج بدنی اور جسمانی کے ساتھ ساتھ مالی عبادت بھی ہے. یہ بدنی اور مالی دونوں عبادتوں کا مجموعہ ہے. صدقہ خالص مالی عبادت ہے. زکوٰۃ, خیرات, انفاق فی سبیل اللہ, منت, نظر, کفارات کا پورا سلسلہ, خیرات کا پورا سلسلہ, چیریٹی کا پورا سلسلہ, یہ ساری کی ساری عبادتیں, مگر یہ مالی عبادتیں ہیں. آپ یاد رکھیے انیق صاحب کہ جب یہ تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے, اب یہ فیصلہ کر لینا کہ اس کو اگر پیسہ اور مال ملے گا تو یہ فساد کے اندر ترقی کرے گا یا یہ خیرات کے اندر ترقی کرے گا, یہ خدا کی ذات جانتی ہے. آپ اگر کہیں کہ آپ جانتے ہیں نا, تو ہاں ہم مان سکتے ہیں تھوڑا بہت کہ آپ جانتے ہیں, مگر آپ زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد تک جان سکتے ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ اپنے محتاج 5-4 افراد کو جان سکتے ہیں. پوری دنیا کا جو نظام چلانے والا ہے وہ اللہ رب العزت خبیر کہا ہے آیت کے آخر میں. کیا عجیب و غریب قسم کی صفت, جو پیچھے آیت پوری سطر چل رہی ہے, آخر میں صفت اسی کے مطابق کہ لو بسط اللہ الرزق لعبادی لبغوا فی الارض, اور اللہ رب العزت آخر میں کیا, انہ بعبادی خبیر بصیر, کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جاننے والا ہے. یہاں اللہ قدیر بھی تو کہہ سکتے تھے, یہاں اللہ رب العزت رحمان بھی تو کہہ سکتے تھے, یہاں اللہ تعالیٰ رحیم بھی تو کہہ سکتے تھے. صورتحال یہ کہ پیچھے رزق کی فراوانی کا تذکرہ تو رحمان و رحیم آتا تھا نا. اللہ رب العزت کی صفات کے اندر کیا سخاوت کا تذکرہ آ جاتا نا, کہ اللہ کی ذات غنی ہے, اللہ کی ذات سخی ہے. لیکن اللہ نے یہاں آخر کے اندر صفت رکھی ہے دو, خبیر بھی ہے, بصیر بھی ہے, جانتا بھی ہے, دیکھ بھی رہا ہے. بصیر اللہ سے زیادہ کون بصیر ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ کی کون سی ذات ہے جو خبیر ہو؟ اس لیے یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے. اچھا, پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے انیق صاحب کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی صورتحال یہ کہ آج پیسہ دینے سے یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ گناہوں کا ارتکاب شروع کر دیں. ہمارے ناظرین و سامعین میں سے بعض لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے جی اگر ہمیں پتہ ہے اس بندے کو اگر پیسہ مل جائے تو پیسہ ملنے کے نتیجے میں یہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کرے. ٹھیک ہے, لیکن وہ جو آپ نے بیچ کے اندر بات کہی ہے, مال کی ایک اور صفت, پہلی صفت میں نے بتا دی, مال آتا ہے فتنہ آتا ہے. دوسری صفت, مال آتا ہے, مال کو جنم دیتا ہے, کرنسی کو جنم دیتی ہے, پیسہ پیسے کو بٹورتا ہے, پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. یہ جو حرص و حوث کی جو صفت ہے یہ مال سے پیدا ہوتی ہے. اجارہ داری کہاں سے آ جاتی ہے, یہ مونوپولی کہاں سے آ جاتی ہے, یہ جو حرص کی صفت. اور آج آپ اگر حرص کی طرف آ جائیں, حوث کی طرف آ جائیں, تو ڈیجیٹلائزڈ حوث, کیلکولیٹڈ حوث, اس کا ذرا آپ کاغذ قلم اٹھا کر کے کر لینا. ایک آدمی ہے 70 سال اس کی عمر ہو چکی ہے,
حرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے. جیسا کہ آپ نے کہا حرام سے پیسہ اس نے کما لیا, بینک بیلنس ہے, بھر دیے اکاؤنٹ, مال ہے, خوب پیسہ ہے, خوب پیسہ ہے. ارے اس کو ایک مرتبہ سامنے بٹھا کر کرسی پر, ٹیبل کرسی پہ بٹھا کر کے ذرا پوچھ لیا جائے کہ محترم ذرا یہ بتا دیجئے مزید آپ کتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں یا رہ کتنا سکتے ہیں؟ دنیا کے اندر کون لوگ آج کل, کتنے لوگ کتنا عرصہ مزید, 70 سال ایج ہو گئی ہے نا, 20 سال رہ جاؤ گے, 30 سال رہ جاؤ گے, سیف سائٹ پہ چلے جاتے ہیں, تم 100 سال چلو زندگی پالو گے. اس کے بعد یومیہ بنیاد پر, تمہارے یومیہ بنیاد پر ہم سیف سائٹ پر چلے جاتے ہیں, ایک دن کا خرچہ لاکھوں روپے ہم لگا لیتے ہیں, تب بھی تمہاری اتنی ضرورت پڑتی ہے. یہ جو اس کے باوجود تم کروڑوں کی اور اربوں کی حوث کرتے چلے جا رہے ہو, ہرس کرتے چلے جا رہے ہو, یہ کیا ہے؟ تو اگر باقاعدہ طور پر معاشی دنیا کے جدید ڈیجیٹل قوانین اور اصولوں کو بھی سامنے رکھیں, ہرس اور حوث وہ جذبہ ہے جس نے کیلکولیٹر کو بھی ختم کر دیا اور یہ کبھی نہ ختم ہونے والا. اور یہ بات پتہ کیسے چلی؟ یہ بات پتہ چلی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. کیا ایک وادی سونے چاندی کی مل جائے, ابن آدم کہے گا کہ مجھے دوسری وادی عطا کر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حکیم الامت کون ہو سکتا ہے؟ ماہر مزاج شناس امت نبی سے زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہم اس کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, مشاہدہ کرتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, صبح شام یہ مناظر ہم دیکھتے ہیں. تو اس لیے لبغوا فی الارض کا وسیع مفہوم ہے. اس کے اندر گناہوں کا ارتکاب بھی آتا ہے, اس میں بیہیویئر کی تبدیلی بھی آتی ہے, اس کے اندر احسان جتلانا بھی آتا ہے, اس میں قانونی اور مملکتی اور ریاستی جرائم کا ارتکاب بھی آتا ہے, اس کے اندر ہرس و حوث کی صفت پیدا ہو جانا یہ بھی آتا ہے. لبغوا فی الارض کے اندر یہ ساری کی ساری خرابیاں آتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑ دیا جاتا ہے حرص و حوث کی وجہ سے. اچھا یہاں 2-3 سوالات. ایک سوال میرا پہلے بھی جو میں نے آپ سے رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ رزق میں اضافے کے اسباب, اس پر بھی بات کروں گا, لیکن آپ کی اس گفتگو کے نتیجے میں کچھ سوالات اور پیدا ہو گئے. آپ یہ فرمائیے مفتی صاحب کہ جو ہم نیک لوگ دیکھتے ہیں پوری زندگی لگا دیتے ہیں وہ رزق حلال کے لیے, اور پوری زندگی ان کی بڑی تنگ دستی میں بظاہر نظر آتی ہے, لیکن ایک بعض لوگ ایک حرام کا ایک تومار ہے جو ان کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ تقسیم کر رہا ہے. تو کیا ہم کسی ایسے شخص کے تعلق سے اعتراض کر سکتے ہیں کہ جس کے پاس 2 نمبر پیسہ آیا اور ہم یہ کہیں کہ اے اللہ تو نے کیسے تقسیم کیا ہے اس رزق کو؟ ایک شریف ایماندار وہ مرد ہو یا عورت ہو, وہ سسک کر زندگی گزارتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے, اور ایک حرام خور آدمی حکومت کے پیسوں کو کھا جانے والا, زمینوں پہ قبضہ کرنے والا, وہ بڑا شاندار انداز سے رہتا ہے. تو کیا ہم اللہ کی تقسیم رزق پر اعتراض کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے. اس کی وجہ سب سے پہلے تو یہ سمجھنی چاہیے کہ ہماری پریورٹی ہے کیا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کیا سامنے نظر آنے والا پیسہ, درہم, دینار, مال, کرنسی, ڈالر, کیا ایک مومن کا مکمل طور پر مرکز نگاہ صرف اور صرف یہی دنیاوی زندگی ہے؟ ہرگز نہیں. جب ہم نے یہ ایک مرتبہ طے کر لیا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے, اور جب ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ دراصل کامیابی آخرت والی کامیابی ہے, اسی کی فلاح, اسی کی بہبود, یہ ہے اصل ایک مؤمنانہ تصور اور مرکز نگاہ. جب یہ ہے تو اب یاد رکھیے کسوٹی بھی یہی چیز بنے گی, تھرمامیٹر بھی یہی بنے گا. اس لیے انیق صاحب ہمیں کہنا پڑے گا, آنا پڑے گا. آپ نے جو نقشہ کھینچا وہ نقشہ ہمارے عام ناظرین و سامعین کا ظاہری نقشہ ہے, اور وہ کیا, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے سسک کر مر رہا ہے نا, آپ اور میں ظاہری طور پر یقیناً ہم یہ کہیں گے کہ یہ ناکام ہے, لیکن خدا کی قسم کھا کر کے کہا جا سکتا ہے کہ یہ کامیاب ہے. اس لیے کہ ہم نے پہلے تو یہ کسوٹی طے کرنی تھی نا, اور وہ کسوٹی آخرت ہے. وہ کسوٹی اور وہ تھرمامیٹر اور وہ معیار جو اصل چیز ہے جس پر ایک مؤمنانہ زندگی کا ڈیپینڈ کرنے والا جو منظر ہے وہ ہے آخرت. جب آخرت ہے
تو ہم خدا کی قسم کھا کر کے کہہ سکتے ہیں جس کے پاس پیسے کی کمی ہے، رزق حلال کے لیے کوشاں انسان، خدا کی قسم کامیاب۔ آ جائیے دوسری طرف، جس کے پاس 2 نمبر کا حرام کا پیسہ ہے، چمک دمک کتنی کیوں نہ ہو، یہ ناکام ہے۔ یغرنکم حیات الدنیا، یہ جو قرآن کریم بار بار کہتا ہے، فلا یغرنکم، حتیٰ کہ یہاں تک قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان کافروں کا شہروں کے اندر مچل مچل کے چلنا تمہیں دھوکے کے اندر نہ ڈالے۔ خدا کا نظام کچھ اور ہے، اپنوں کو دال ساگ پہ راضی کرتا ہے، اپنے باغیوں کو تکے بروسٹ کھلاتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک عجیب و غریب سسٹم ہے، یہ تقدیری نظام ہے، اپنے تو اپنے ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل رہے ہیں، ظاہری طور پر فرعون، نمرود، حامان، قارون تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیتیں تکلیفیں ہمارے سامنے نہیں، کتنی تکلیفیں دین کے لیے برداشت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، زخمی ہو رہے ہیں، لہو لہان ہو رہے ہیں، لیکن کیا ایک لمحے کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام یا صحابہ کرام ناکام ہو گئے؟ حالانکہ خون بہہ رہا ہے، اللہ کی قسم ان سے زیادہ کامیاب کوئی نہیں ہے۔ اور کیا صحابہ کرام شہید ہوتے وقت بھی کہہ رہے فاقے، فقر اور آخرت میں شہادت، اور پھر کیا رہے فزت ورب الکعبہ، اللہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ابو جہل ناکام ہے، ابو لہب ناکام ہے، شام و یمن سے جس کا مال آیا کرتا تھا ناکام ہے، بلال حبشی کامیاب ہے۔ یہ ہے اصل میں ہمارا مرکز نگاہ، اور ہمارا تھرمامیٹر تو ہے یہ۔ صہیب رومی اور عمار بن یاسر اور سلمان فارسی کامیاب ہیں، اور ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ رب کعبہ کی قسم ناکام ہے، جبکہ ان کے ذخیرے ہیں، پیسہ ہے، نوکر چاکر ہے۔ لہب کہتے کس کو ہیں؟ اچھا، یہ چیز خود اللہ رب العزت نے کئی جگہوں پر بیان کی، خود پورا قرآن اس کو جگہ جگہ پر بیان کرتا ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اب ذرا بتائیے، پوری صورت اتری ہے ابو لہب کے بارے میں۔ لہب عربی کا لفظ ہے، اردو ڈکشنری کے اندر اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ آگ کا انگارہ جو سرخ اور سفید ہو۔ کہا جاتا ہے یہ اتنا ظاہری وجاہت اور خوبصورتی کے اعتبار سے ایسا تھا کہ یہ اس کے چہرے پہ سرخی اور سفیدی تھی، عورتیں کوٹھے کی چھتوں پہ کھڑے ہو کر اس کو دیکھا کرتی تھی، شام و یمن سے اس کے اونٹ چلتے تھے، اور اس کے ذخیرے، اس کے بہت بڑے بڑے گودام تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے پوری صورت اتار دی ہے بددعا میں، اور مال کا خاص طور پہ اور کمائی کا تذکرہ کر کے اللہ نے کیا فرمایا؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اس کو فائدہ نہیں پہنچایا اس کے مال نے اور جو کچھ اس نے کمایا۔ تو اب دیکھیے، ایک طرف ایک شخص ہے رنگت کے اعتبار سے کالے ہیں اور ذات کے اعتبار سے ابتدائی طور پر غلام ہے۔ حالت یہ ہے کہ وہ خود کہا کرتے ہیں قرضہ مانگتا تھا تو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں، مجلس میں جاتا ہوں کوئی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ معراج کا سفر، بخاری کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، واپس تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں بلال عمل تمہارا کون سا ہے؟ میں چلتا سفر معراج میں آسمان پر ہوں، خدا تمہارے قدموں کی آہٹ جنت کی سیر کے دوران میں مجھے آسمان پر سنا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور ایک حدیث ہے بڑی عجیب، وہ حدیث تو پڑھ کر کے اتنی تسلی ہوتی ہے، اتنی تسلی ہوتی ہے، وہی تھرمامیٹر، معیار آخرت ہے۔ جو آدمی حلال کما رہا ہے ظاہری طور پر کتنا مشکلات کے اندر، لیکن اللہ کا ولی ہے، خدا کی ذات کا ولی ہے، اتنا بڑا ولی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ ٹھیک ہے۔ مولانا مودودی صاحب نے ایک جگہ ان سے ایک مرتبہ سوال ہوا کہ جناب آپ نے کوئی اللہ کا ولی دیکھا ہے؟ جی، انہوں نے کہا جی ہاں دیکھا ہے۔ کہاں؟ کہا کہ کل لاہور اسٹیشن پر ایک قلی کو دیکھا تھا، ٹھیک، روزے کی حالت، سخت گرمی کی حالت، قلی، اور وہ لوگوں کا سامان اٹھاتا ہے، مال بردار ہے، اور اس کو جا کر کے ایک جگہ پر مال کے اتارنے کے لیے جب کہا گیا اور اس کو پیسے دیے گئے، اس نے کہا نہیں صاحب اتنی مزدوری نہیں بنتی ہے، اتنی مزدوری بنتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے وہ ایک اللہ کا ولی دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیے، وہ ایک حدیث میں ذرا ضرور سنانا چاہ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہی الفاظ ہیں، اگر وہ کسی مجلس میں جائیں تو ان کے لیے مجلس میں جگہ نہیں چھوڑی جاتی، ان کے لیے کشادگی نہیں پیدا کی جاتی، دروازوں پر آ کر دروازے کھٹکھٹائیں تو ان کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا، قرضہ مانگے تو ان کو قرضہ نہیں دیا جاتا۔ لیکن آگے جملہ بڑا عجیب ہے، اور امت کے غریبوں تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبری دی۔ ارشاد یہ فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ،
اللہ کی نظر میں ان کا اتنا بڑا مقام ہوتا ہے، اگر وہ کسی وقت آ کر کے مان کے تعلق میں، کہ راز و نیاز کے تعلق میں، خداوندی تعلق کے اندر آ کر کے کسی معاملے پر اللہ کی قسم کھا لیں، خدا ان کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ اللہ ان کی قسم کو پورا نہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ان کو اس وقت تک موت نہیں دیتا۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اللہ ان کو بری کرتا ہے اور ان کی قسموں کو اللہ تعالیٰ پورا کرا دیتا ہے، ان کی زندگی اللہ تعالیٰ طویل کر دیتا ہے۔ حالانکہ نبی نے پہلے حدیث کے اندر، اسی حدیث کے اندر پہلے کیا الفاظ استعمال کیے؟ بندے وہ ایسے ایسے ہیں، دنیاوی اعتبار سے یہ معاملہ ہے، لیکن خدا کے ہاں کامیاب۔ اس لیے اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ اور جو ایک اور بات بھی ذکر کر دوں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں مال گندا ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، نہیں، صحابہ میں بے شمار اغنیاء تھے، بالکل آپ اور نے بات رزق فرمائی حلال کمانا کہ چاہیے، مالی عبادات بے شمار جو آپ نے بالتفصیل بیان فرما دی، حج کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، انفاق، صدقات، خیرات، نظر، یہ سب آپ نے بالتفصیل۔ اچھا مفتی صاحب، کیونکہ اب بالکل پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ایک سوال درمیان میں رہ گیا تھا، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی آپ سے ہم سیکھ لیں۔ ارشاد فرمائیے کہ میں اپنے رزق میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ بات بالکل واضح کر دی، میں اسے ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ اللہ کی تقسیم دولت پر اعتراض بندے کو نہیں کرنا چاہیے، بالکل جائز نہیں، کیونکہ جو اللہ حکیم ہے، اللہ مدبر ہے، اللہ کو کائنات چلانی ہے، اللہ جانتا ہے، انسان کی محدود عقل میں یہ بات سما نہیں سکتی، تو انسان کو نہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا آڈٹ کرنے میں لگ جائے، اللہ کے کام اللہ کو کرنے دیے جائیں۔ سوال آخری میرا اس پروگرام میں، لاسٹ 2 منٹس، رزق میں وسعت چاہتا ہوں میں کہ اے اللہ تو میرے رزق میں اضافہ کر۔ ظاہر ہے رزق کی بھی کئی شکلیں ہیں، لیکن ابھی ہم صرف مال کی بات کر رہے ہیں۔ رزق میں تو علم بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، شہرت بھی رزق ہے، تو رزق میں اضافے کے لیے مجھے کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ ٹاپ آف دا لسٹ صدقہ و خیرات۔ سبحان اللہ۔ من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ۔ کیا کون ہے جو مجھے قرضہ دے؟ لب و لہجہ دیکھیں، حالانکہ مال ہے ہی سارا اللہ کا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے، پھر آگے اللہ نے فرمایا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کہ اللہ بڑھا چڑھا کر کے عطا کرے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اللہ مٹاتا ہے، صدقے کی نشو و نما کرتا ہے، صدقات سے مال گروتھ کرتا ہے۔ حالانکہ بالکل الٹا ہے، ہمارے نظر میں ظاہری طور پر کیا نظر آتا ہے؟ ظاہری ہم کو جو اپنی انسانی خام خواہ کی جو نگاہ ہے، بیکار نظر، اس سے کیا لگتا ہے؟ ارے یار سود سے تو پیسہ بڑھ رہا ہے، کوانٹٹی تو بڑھ رہی ہے، یہ 99 یہ روپے اور یہ جو گنتی تو بڑھ رہی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں مٹا کے رکھوں گا، سود مٹے گا۔ اور پھر ہمیں صدقے کے اندر کیا نظر آتا ہے؟ اتنا پیسہ تو چلا گیا، وہ تو خرچ ہو گیا، لیکن اللہ فرما رہے گروتھ اسی سے ہوگی۔ سبحان اللہ۔ مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ الآیہ، 1 روپیہ خرچ کرو 700 تک کا اس کا اجر و ثواب، اور پھر اللہ اضافہ بھی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تو یہ 700 تو بتایا جا رہا ہے، اللہ کا جو اللہ کی جو عنایتیں ہیں وہ تو لامحدود ہیں، لامحدود، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، آپ شمار نہیں کر سکتے۔ تو پہلا کام رزق میں اضافے کا، لو بسط اللہ رزق، فراوانی ہے رزق، کشادگی ہے رزق کے لیے، پہلا کام صدقہ و خیرات۔ دوسرا کام صلہ رحمی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر صحیح احادیث میں اس بات پر ترغیب دی، اگر تم چاہتے ہو تمہارے رزق کے اندر اضافہ ہو، رشتے ناتے جوڑا کرو۔ سبحان اللہ۔ دوسرا یہ کام۔ تیسرا کام حج کرنا، حج سے عمر کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چوتھا کام رمضان کے اندر خاص طور پر صدقہ و خیرات کرنا، یزاد فی رزق المؤمن، مومن کے رزق میں اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ پانچواں کام دعا کا اہتمام کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ کام اگر کر لیے جائیں، رزق کے اندر کشادگی ہوگی، فراوانی ہوگی، پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں گمان بھی نہیں سکتا۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، رزق ایک کتنا بڑا موضوع، مفتی صاحب نے بھی تفصیل ایک ایک نقطے کی وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ سمعنا و اطعنا،
اللہ تعالیٰ کے احکام کی سماعت کی جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے اور اپنے رزق میں فراخی کے لیے دعا مانگی جائے، صلہ رحمی کی جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے، انسان کی مدد کے ذریعے اللہ تک پہنچا جائے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری گفتگو ہوئی، ایک بار پھر میں مفتی صاحب کو شکر گزار آپ تشریف لائے۔ وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کفار مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری پر کتنا انعام مقرر کیا تھا؟ درست جواب 100 اونٹ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کون تھے؟ حضرت مسیح علیہ السلام یا حضرت ہارون علیہ السلام یا حضرت ادریس علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345 27009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343 00980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت قرآن اندازی کا مفتی صاحب نے پرچی نکالی اور آج کے ونر ہیں مرزا محمد علی صاحب جہلم سے۔ مرزا محمد علی صاحب جہلم سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر، جس میں کچھ کتابیں ہیں دینی کتابیں، وہ ہم آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کی قیمت وہ ہنر و کمال ہے جو اس شخص میں پایا جاتا ہے۔ ہر شخص کی قیمت وہ ہنر و کمال ہے جو اس شخص میں پایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہروں